وہ پوری صحبت سے ڈسا جاتا ہے، جس کی صحبت اچھی ہو جاتی ہے وہ اچھا ہو جاتا ہے۔ یہ پکی بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، اور میں بتا رہا ہوں کہ اس کے اوپر بڑے دلائل دیے جا سکتے ہیں، مسالے دیے جا سکتی ہیں، بہت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں، لیکن خالق کائنات جل وعلا کا انداز تو دیکھو، غیر المغضوب، ان کا راستہ نہ مانگنا، خود ہی بتا دیا۔ اب غضب والے میں نے وضاحت کر دی ہے، فاسق و فاجر بھی کر دے، کافر بھی کر دی، گمراہ بھی کر دی، یہ سارے ولدالین دم یہودی عیسائی اور بد عمل سارے اس میں شامل ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے ان کا راستہ نہ مانگنا، ان کا راستہ۔ اب پھر مالک نے دیکھو امت مصطفیٰ پہ کرم دیکھو، ابھی رمضان شریف آنے والا ہے، آمد رمضان ہے، اور فرمایا لعلکم تتقون، یہ تم پر اس لیے فرض کیے گئے کہ تم ڈرنے والے بن جاؤ۔ کیا ہو جائیں؟ تم متقی بن جاؤ۔ کیا بن جاؤ؟ متقی بن جاؤ۔ تو جب متقی ہوگے مغضوب نہیں ہوگے۔ کیا نہیں ہوگے؟ جو متقی نہیں وہ مغضوب ہے، وہ کیا ہے؟ لیکن اتنا بڑا نہیں جتنے بڑے بد عقیدہ ہیں، وہ میں نے پہلے بتا دیا۔ یہ کیٹاگریاں ہوتی ہیں، اس لیے فوراً حکم نہیں لگاتے، علماء سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ نے یہ گفتگو کی تو ہمیں بتا بھی دیں، یعنی مومن بھی فاسق فاجر ہے تو وہ بھی مغضوب ہے، لیکن اس سے بڑا وہ ہے جو عقیدے کا ہے، یہ تو لعنتی ہے، یہ بد عقیدہ ہے، گمراہ ہے، کافر ہے، یہ بہت بڑی ہے۔ عقیدے کا یہ جو ظالم ہے یہ سب سے بڑا ظالم ہوتا ہے، عملاً وہ اتنا بڑا ظالم نہیں ہوتا، اس کے لیے پھر کرم کے دروازے ہوتے ہیں، اس کے لیے مہربانی، لیکن اس کے راستے پہ مالک میں چلنا نہیں، نہ مانگنا ہے۔ لعلکم تتقون، تو ایک مہینہ رکھا کہ اس مہینے میں جب تم میری رضا کے لیے روزہ رکھو گے تو تمہیں تقوی کی دولت مل جائے گی۔ کس کی دولت مل جائے گی؟ تو جب تقوی کی دولت مل گئی پھر سب کچھ مل گیا، یعنی ایک پہلے مومن ہے پھر کامل مومن بن جائے گا، کامل، اگر ہم اس طرح روزہ رکھیں۔ دیکھو ہمارے علماء نے اس کو واضح کیا کہ جب بندہ رمضان شریف آتا ہے پھر گناہ گار، پھر سیاکار، پھر بدکار، پھر گناہ کرتا، جبکہ شیطان کو تو سلسلۃ الشیاطین اسے تو جکڑ دیا گیا، شیطان کی ذریت کو بھی جکڑ دیا گیا، تو پھر یہ گناہ کیسے کرتا؟ پھر یہ گناہ، اس کا ایک جواب یہ دیا کہ 11 مہینے شیطان کی صحبت رہی تو یہ 11 مہینے گناہ کرتا رہا، اب رمضان میں اس کا اثر تو ہے، بیمار جب تندرست ہوتا ہے تو فوراً ہی کھڑا نہیں ہو جاتا، کمزوری ہوتی ہے، کچھ وقت لگتا ہے تو پھر وہ اپنے قدموں پہ کھڑا ہوتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ تو 11 مہینے کا مریض ہے تو پھر یہ جو ہوتا ہے نا یہ اسی کا اثر ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے یہ اس سے گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ لیکن امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کبیر میں لکھا کہ 2 شیطان ہیں۔ بولو کتنے شیطان ہیں؟ باقی تو ان سے پیدا ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ ان سے پیدا ہوتے ہیں، اصل میں 2 شیطان ہیں۔ کتنے؟ 2 شیطان ہیں، ایک ابلیس، ایک نفس امارہ۔ یہ ناف کے نیچے کون سا ہے؟ اٹھتا ہے کہ نہیں خیال؟ نفس امارہ، اور اسے امام راضی کہتے ہیں الشیطان الاکبر، ابلیس سے بھی بڑا شیطان یہ نفس امارہ ہے۔ اس لیے صوفی نے کیوں زور دیا اس کے اوپر؟ یہ تمہارے ساتھ رہتا، اب شیطان کو کڑیاں تو لگ گئیں، وہ تو قید ہو گیا، یہ تو ساتھ ہی ہے، اس سے تو نہیں قید کیا کسی لمحے فرمایا ہو کہ اس لمحے اسے قید کر دیا گیا، وہ ساتھ ہی پیدائش ہوئی ہے اس کی، یہ آپ کے جسم کا حصہ، وہ کون ہے؟ نفس امارہ، ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، نفس امارہ برائی کی دعوت دیتا ہے مگر وہ جس پہ رب کا کرم ہو جائے وہ بچ جاتا ہے، جس پہ رب کی مہربانی ہو۔ تو اب یہ دیکھو یہ بھی تو ساتھی ہے، تو 2 ہیں، شیطان اور نفس امارہ، یہ دونوں یار ہیں۔ کیا ہیں؟ دونوں یار ہیں، لیکن وہ تو جدا ہوتا ہے، یہ ساتھ ہی رہتا ہے، ایک لمحہ بھی جدا نہیں، وہ اسے ڈالتا ہے اور پھر یہ جو ہے نا آگے سے وسوسہ منتقل کرتا ہے،
وہ جس پہ ہم متاثر ہو جاتے ہیں. پہلے کمزور ہوتے ہیں. مریض بندہ تو ایسے ہی جاتا ہے, نہیں جاتا. نفسیاتی دیکھ لو, دوسرے دیکھ لو, ٹینشن میں لگا رہتا اور پریشان. مریض تو ایسے ہی جاتے ہیں نا. تو جب اس نے اپنا اسے شکار بنا لیا ہے تو اس نے فوراً ہی وسوسہ قبول کر لینا. نیک بندے تو تھوڑے یہ کرتے ہی نہیں نا, کیونکہ اللہ کا فضل ہے, ان کی روح کبھی ہو جاتی ہے, اس لیے وسوسہ تو ڈالتا ہے لیکن آگے اثر نہیں کرتا. لیکن جو پہلے ہی اس کے ہو جاتے ہیں اسے اشارہ ہی ہوتا ہے تو ناچنے لگ جاتے ہیں. اب یہ ساتھ ہے, اسے امام راضی شیطان اکبر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اور اس نے نچا کے رکھا ہوا بندے کو. یہ ذاتی بغض, ذاتی اناد, نفرتیں ذاتی, اللہ اس کے رسول کے لیے نہیں. گھر کے گھر تباہ ہوئے, خاندان کے خاندان تباہ ہوئے. ایک جگہ مجھے یاد, میں بات کو مکمل کرنے لگا ہوں, تو اصل بندوں کو مسئلہ بنتا ہے جب ہم حق بیان کرتے ہیں تب بنتا ہے. جو میں نے شروع میں کہا کہ اللہ نے فرمایا کہ ان کے راستے پہ نہیں. اب جب مغضوب کی وضاحت کریں گے بندوں کو تکلیف ہوگی, آپ کو نہیں. جو ہٹے ہوئے ہیں, جو خود مغضوب ہوں گے, جو اس راستے پہ نہیں ہوں گے, تو انہیں مسئلہ تو بنے گا. یہ سچے کو سچا کہہ رہے ہیں, جھوٹے کو جھوٹا کہہ رہے ہیں, یہ مسئلہ. یہ تو انتشار, یہ تو جدا کر رہے ہیں. یہ حاجی صاحب جو بول رہے ہیں, ان حاجی صاحب سے پوچھو تمہارے اپنے بھائی سے جدائی کیوں ہے؟ کیوں جدائی؟ ماں سے جدائی کیوں ہے؟ باپ سے کیوں ہے؟ تمہارا خاندان ٹوٹا ہوا کیوں ہے؟ تو حاجی صاحب یہ کہیں گے ساڑی شادی تے نہیں سی آیا, ختم ہو گئی. اس نے رشتہ نہیں دیا تھا, ختم ہو گئی. ایسے ہی ہے, شبرات پہ وہ قتل میں نہیں آئے تھے, ہم نے بھیجے تھے, ختم ہو گیا. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ جنازے پہ نہیں آیا تھا, ختم ہو گیا. ساری ذاتیات اللہ ماشاء اللہ 99% اگر آپ تحقیق کریں تو یہ گھر کے گھر تباہ ہوئے ہیں تو نفس کی وجہ سے تباہ ہوئے. کس کی وجہ سے ہوئے؟ نفس آ گیا ہے, ذات آ گیا ہے. خدا کے لیے کس نے نفرت کی ہے؟ خدا کے لیے کس نے تعلق توڑا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت کے لیے کس نے تعلق توڑا؟ ہم شریعہ کے لیے توڑتے, شریعہ کے دجیاں اڑاتے ہیں اور ہم وہاں جاتے ہیں جہاں رب ناراض ہے, رب کے مصطفیٰ ناراض ہے. ہم صرف بندے کو راضی کرنے کے لیے جاتے ہیں, یا بندے کی نفرت میں نہیں جاتے. جو مرضی ہو جائے, خدا بتائے, خدا کے مصطفیٰ بنائے, ذات اپنی ہے. مسجد نہیں بھرتی اور میرج ہال بھر جاتے ہیں, مسجد نہیں بھرتی, جنازگاہیں بھر جاتی ہیں. اب سمجھتے ہیں تعلق کس کے لیے ہے اور تعلق توڑنا کس کے لیے ہے. ہمارا تعلق اپنی ذات کے لیے ہے, تعلق توڑنا بھی اپنی ذات کے لیے ہے. ادھر کسی کو یہ سمجھیں انتشار نظر نہیں آتا, افتراق نظر نہیں آتا. جب ہم اللہ کے رسول کی بات کرتے ہیں, کہتے ہیں یہ حق ہے, یہ سچ ہے, یہ سچ ہے, یہ جھوٹے ہیں, ان کی صحبت تباہ کرے گی, ان سے بچو, ادھر نہیں جانا, ادھر جاؤ. کہتے ہیں یہ تو مولوی صاحب جو ہے نا انتشار پھیلا رہے ہیں, افتراق پھیلا رہے ہیں. ہم کہتے ہیں حاجی صاحب غور کرو, انتشار افتراق تو آپ نے پھیلایا ہوا ہے. ہم انتشاری نہیں, ہم اتفاقی ہیں, ہم جوڑنے والے ہیں. ہم کہتے ہیں گنبد حضرا کے سائے میں آ جاؤ, آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ جاؤ. اللہ نے جو ہمیں نمونہ دیا ہے اور بہترین نمونہ دیا ہے, کائنات میں ایسا کسی کا نمونہ ہی نہیں جو آمینہ کے لال کا نمونہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, فرمایا تمہارے لیے میرے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے. بس ختم. اب آپ کے سامنے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے, حضور کی صورت ہے. بس جس کی اس کی طرف توجہ ہوئی اس کی معراج ہو گئی. تو آپ سمجھیں اس چیز کو, اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں صراط مستقیم پہ چلا. ان لوگوں کا راستہ جب مالک فرماتا ہے کہ یوں کہو کہ تو نے انعام کیا ہے, اور دوسرا ان کے نہیں, غیر المغضوبی. سارے ٹھیک ہیں تو مغضوب کہاں گے؟ ان کا نہیں, ہر راستے پہ نہیں چلنا. غیر المغضوبی, غضب شدہ ہیں, ان سے میں ناراض ہوں, ان پر میرا غضب ہے, ان کے راستے پہ چلنا نہیں مانگنا. ولا الضالین, اور نہ گمراہوں کے. اللہ جل وعلا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے نیک بندوں کی صحبت اور ان کی معیت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.